السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک انٹرویو پلے کریں گے جو کہ جو نیوز والوں نے لی ہے۔ تو آئیے اس انٹرویو میں آپ جانیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستانی لوگوں سے کتنی محبت ہے اور پاکستانیوں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ عالم اسلام کی اور خاص طور پہ جنوبی ایشیا جتنے بھی مسلمان ہمارے دنیا میں بستے ہیں ان کی انتہائی معزز اور ہر دل عزیز شخصیت معروف عالم دین جناب ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو جاپان کے دورے پر آئے ہیں۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے حوالے سے اور ان کے دورے جاپان کے حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آپ کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، تو ان سے ملاقات کے لیے آپ کب پاکستان آئیں گے؟ الحمدللہ رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من یفقهوا قولی۔ اور پاکستانی الحمدللہ دنیا میں سارے ملکوں میں بسے، تو میں ہزاروں پاکستانی کو ملتا ہوں، چاہے میں دبئی جاتا ہوں، سعودی جاتا ہوں، جاپان میں بھی ماشاءاللہ۔ اور میں پاکستان ایک بار آیا تھا 1991 میں، ایک بار جب میں تقریر نہیں کرتا تھا۔ ابھی الحمدللہ حالات اگر اچھے ہوئے انڈیا پاکستان کی تو ضرور انشاءاللہ تشریف ہوگا۔ تو پاکستانی جو آپ سے محبت کرتے ہیں، پاکستان میں آپ کو دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں آپ جہاں جاتے ہیں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کی تقریر سننے کے لیے آتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ چاہے پاکستان کا ایک مسلمان ہو دنیا میں، الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے قرآن۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اور ہر غیر مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اس کے معنی کے اوپر عمل کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات میں نے دیکھی جو ہمارے بھارت کے اندر پاکستان سے زیادہ تعداد میں مسلمان آباد ہیں، جیسے 20 کروڑ ہم کہتے ہیں، پاکستان میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ 25 سے 30 کروڑ آبادی مسلمانوں کی بھارت میں بھی ہے۔ تو اکثر میں نے سنا ہے کچھ ہمارے انڈین بھائی، مسلمان بھائی، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں آنے والی جو بھی مسائل، جو پرابلمز ہیں پولیٹیکلی ان کے اوپر ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ پاکستان بھی ہے، یا پاکستان سے آنے والے بیانات ہیں، یا کوئی ایسی ہار جیت کا کرکٹ میں یا کھیلوں میں، تو اس سے ان کے اوپر پریشر بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا کچھ ہے؟ یہ میرے نظریے سے یہ زیادہ پولیٹکس ہے۔ تو پولیٹیکل لوگ ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو مین مدعے سے ہٹانے کے لیے۔ تو اگر کچھ پاکستان میں کچھ پولیٹیکل پرابلم ہے تو لوگ کو اس کا دھیان اٹھانے کے لیے انڈیا کی توجہ دیتے ہیں، انڈیا میں پالیٹیشن وہ کرتے ہیں، اور خود کا کچھ تکلیف ہے، خود کی کچھ کمزوری ہے، لوگ اعتراض کر رہے تو دھیان ہٹانے کے لیے پاکستان پہ ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل ایک بہانہ ہے لوگ کو ایک دوسرے سے دھیان ہٹانے کے لیے۔ ورنہ میرے حساب سے دیکھے جاؤ تو جتنے بھی ہندوستان میں چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو یا پاکستان مسلمان ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ چند لوگ ہیں جو اس کو پولیٹیکل مدعا بناتے ہیں اور اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ سر، ابھی حالیہ دنوں میں ایک پولیٹیکلی ایک ایشو کھڑا ہوا ہے کہ بھارت میں گائے کے گوشت پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس قانون کا احترام کرنا چاہیے؟ بالکل، جہاں تک کہ مسلمان ہیں، ایک ہوتا ہے ذاتی رائے اور ایک ہوتا ہے کہ اسلامک رائے۔ جہاں تک کہ اسلامک شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کی پابندی کرو، انلیس وہ ملک کا قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے خلاف ہے۔ جب تک وہ ملک کا قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے خلاف نہیں جاتا ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ میں نے کہہ سکتا ہوں کہ ٹرین کی ٹکٹ بہت مہنگی ہے، اس لیے میں ٹرین کی ٹکٹ نہیں لوں گا، کیونکہ یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ملک پابندی لگاتا ہے کہ نماز مت پڑھو، نماز پڑھنا اسلام میں فرض ہے، تو یہ آپ قانون مت مانیں۔ لیکن گائے کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، تو اگر کوئی پابندی لگاتا ہے تو ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ اسلامک اصول بنے گا۔ ذاتی رائے آپ مجھ سے پوچھیں گے تو یہ جو بیف بین ہے یہ بھی پولیٹیکل ایشو ہے، کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں ہندو بھی کھاتے ہیں، نان ویج بھی کھاتے ہیں، مٹن بھی کھاتے ہیں، بیف بھی کھاتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ یہ ایشو دیکھیں گے تو ان کے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ سنتوں نے گوشت کھایا اور گائے بھی کھائی، آپ سمجھے نا؟ تو یہ پولیٹیکل ایشو ہے اور یہ کچھ اسٹیٹ میں کافی سالوں سے بینڈ ہے۔
अभी नई गवर्नमेंट आने की वजह से और स्टेटों में पाबंदी लगा दी, उसका मार्ट है उससे ज़्यादा पाबंदी लगा गई। और ये क्या, और कुछ मुल्कों में पाबंदी है कि अगर आप खाएंगे तो 5 साल सजा। आप सोचिए, अगर आप लड़की को मोलेस्ट करते हैं, उसको छेड़ते हैं, उसके साथ गलत बर्ताव करते हैं तो 3 साल की सजा। गाय का गोश्त खाएंगे 5 साल। तो ये मेरे हिसाब से कोई भी लॉजिक के हिसाब से सही नहीं। तो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन में आ जाता है ये बात? काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ किया, लेकिन ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है। अच्छा सर, एक बात ये कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी शोहरत दी, आपकी ज़ुबान में, आपके खिताबात में इतनी तासीर है कि जो आपसे मिलता है आपकी बात सुनता है, और माशाल्लाह दीन इस्लाम में भी शामिल हो जाता है और लाखों लोग मुसलमान हुए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग आपकी मुखालफत करते हैं। आपके इंडिया में कुछ आपके खिताबत में कुछ शहरों में पाबंदी लगा दी, इंग्लैंड ने आपको वीज़ा देने से इनकार किया, और भी आपके साथ इस तरह के मसाइल। ऐसा क्यों? ये भी पॉलिटिक्स है, क्यों आपके खिलाफ होते हैं? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं, ये आम है। आम तौर पे जो भी इंसान मशहूर है, चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, उसके मुखालिफत होना ही चाहिए। कोई भी आदमी मशहूर है। और सबसे बेहतरीन मिसाल है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान जो आज तक रह चुका है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी दुनिया में। और एक गैर मुसलमान भी कहते हैं कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू माइकल एच हार्डी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज़्यादा किताब अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप समझे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, मानने वाले मुसलमान तकरीबन 2 बिलियन होंगे। कुछ गैर मुसलमान नहीं मानते, लेकिन 2 बिलियन से ज़्यादा लोग उनके खिलाफ हैं। उसी तरीके से कोई भी इंसान पॉपुलर, अच्छा काम करे बुरा काम करे, उसके लोग खिलाफ होने चाहिए। और कुरान की आयत है सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 में, हर पैगम्बर के पीछे हमने दुश्मन रखे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगम्बर, उनके खिलाफ दुश्मन होना ही चाहिए ताकि मतलब। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्रिटिक है, मिसाल के तौर पर अरुण शूरी, ये कुरान को सही साबित कर रहे हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन मिट जाएंगे तो कुरान गलत साबित होगा। तो मैं कहता हूँ कि जितने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, 2 साल तक अपना मुंह बंद रखो और कुरान गलत साबित हो जाएंगे, जो कोई मुमकिन ही नहीं। तो अरुण शूरी जैसे लोग कुरान को सही साबित कर रहे हैं। मैं तो कोई बड़ा इंसान हूँ नहीं, मैं तो छोटा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत अल्लाह के फजल से जो भी शोहरत मिली, उसके बाद जाहिर है कि लोग खिलाफ बात करेंगे। और मेरा मेन मिशन है लाइफ का, पीस इन एवरी होम, इस्लाम हर घर में पहुँचना चाहिए। अगर अल्लाह के रसूल है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन इस्लाम हर घर में पहुँचेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे और पीस टीवी के ज़रिए इस्लाम को हर घर में पहुँचाए। और मेरा एक मिशन है कि मुसलमान को जोड़ना। अफसोस की बात है कि मुसलमान फ़िरक़ों में बटे हुए, जैसा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस्लाम में 73 फ़िरके होंगे, उसमें से एक ही सही होगा। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 में कि अगर कोई भी इस्लाम में फ़िरके बनाता है, या रसूल आपको उनसे कोई लेना देना नहीं, तो फ़िरके बनाना इस्लाम में हराम है। मेरा मिशन क्या है कि मुसलमान को जोड़ना। ऐसे मुसलमान के दुश्मन इतने बहुत है, अभी हम ही आपस में मिटे, तो मेरा मिशन है कि मुसलमान को जोड़ना। और इसका जो की है, इसका जो सोल्यूशन है वो कुरान में जी फरमाते हैं, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, सूरह आल इमरान में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूँ कुरान और सही हदीस की तरफ। तो लोग मुझे पूछते मैं क्या हूँ, सुन्नी हूँ, शिया हूँ, हम्बली हूँ, मलकी हूँ, शाफी हूँ, सुन्नी हूँ, देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ। मैं कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिम। तो लोग क्योंकि मेरी बात से मुतासिर होके मेरे तरफ आते, तो ये फ़िरक़ेबाज़ी कम हो रही है। तो फ़िरक़ेबाज़ी कम होती है, ये ठेकेदार को तकलीफ होती है। आप समझे ना? तो आम पब्लिक साथ है, आप समझे ना? तो मेरा मकसद है मुसलमान को जोड़ना। तो ये लोग जो लोग दुकान लेके बैठे हैं, उनकी दुकान बंद होती है तो उनके खिलाफ बात करते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपको भी देर हो रही है, मुझे बताएं जापान का आपका दौरा कैसा रहा, और जापान के जो मुसलमान है या जापानी कौम जो है
وہ کیسے آپ نے محسوس کیا کہ ان کے لیے کیا پوٹینشیل ہے اس کا؟ الحمدللہ جاپان کا دورہ بہت سکسیزفل ہے. الحمدللہ ایک ہفتے سے زیادہ تقریباً 11 دن میں تھا ادھر. الحمدللہ میں آخری دن ہے اور میں پوٹینشیل دیکھے کہ جاپنیز ماشاء اللہ الحمدللہ ان کو اسلام کے بارے میں متاثر کرنے کے لیے بہت آسان ہے. ان کو دین کی دعوت دینا بہت آسان ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہمارا کام کرتے ہیں. ہم اگر دین کی دعوت دیں گے تو مجھے لگتا ہے بہت پوٹینشیل ہے. ابھی آپ دیکھیں گے پہلے لیکچر میں ماشاء اللہ کچھ لوگ کل اسلام قبول کیا. 3 دن پہلے جو لیکچر ہوا تھا ماشاء اللہ 7 لوگ نے مسلمان 7 جاپنیز مسلمان کیا. یہ چند دنوں میں 12 جاپنیزوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. تو میرا یہ کہنا ہے کہ مسلمان کو دعوت ہی دیتے ہیں. اور اکثر مسلمان جاپان میں نے کہا بھی باہر جاتے ڈرتے کہ میں دعوت دوں گا تو میرے دھندے میں نقصان ہوگا, میں یہ ہوگا, میرے دشمن ہو جائیں گے. آپ دعوت دیں گے لوگ آپ پر عزت کریں گے. تو ہم مسلمان کو ان کو دعوت دینا چاہیے صحیح طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر جاپان میں محنت کرے تو انشاءاللہ کافی لوگ اسلام قبول کریں گے. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ اسلام کی دعوت لوگ غیر مسلمان تک پہنچائیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ابھی تک آپ نے بہت لوگوں کے انٹرویو دیکھے ہوں گے, جیسے مختلف قسم کے سیاستدان اور اسی طرح جو سپر سٹارز وغیرہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک سٹار کا جو معیار ہے وہ ہمیں کسی بھی جو ہے نا فحاش کردار یا ڈانسر یا کوئی ایکٹر یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارے لیے ہیرو وہی لوگ ہونے چاہیے جو اسلام کی خدمت کرے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں بتا دوں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو انہوں نے اس دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں. اور صرف ان کی نہیں بلکہ آپ ان کی صحابہ کی قربانیوں کو دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام کو تکلیفیں دی گئی, مصیبتیں دی گئی, لیکن جو تکلیف مجھے اور میرے صحابہ کو ملی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملی. اور یہ بات سچ ہے. اگر آپ صحابہ کے واقعات پڑھیں تو صحابہ کو یہود اور نصارہ نے جب دعوت کی غرض سے گئے اور یہود و نصارہ نے ان کو پکڑے یا ان پر ظلم ڈالنے شروع کیے تو ان کو جلتے ہوئے تیل میں جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو زندہ جو ہے نا اس کا کھال اتار دیا گیا. تو بہت زیادہ مصیبتیں ان صحابہ کرام نے جھیلی ہے. تو ہمارے لیے ہمارے رول ماڈل اور ہمارے فیورٹ پرسنالٹی یہ صحابہ ہونے چاہیے اور ہمارے پیغمبر ہونے چاہیے, نہ کہ وہ لوگ جو کہ سنت کے مطابق داڑھی ہی نہ رکھتا ہو, چہرے پر نور ہی نہ ہو, ایک عجیب سا شکل والا شخص جس کو اسلام کا الف سے بے بھی نہیں آتا اور ہم اس کو فیورٹ پرسنالٹی بنا لیتے. وجہ کیا ہے کہ یار کتنا اچھا گاتا ہے, کتنا اچھا ڈانس کرتا ہے اور بہت ہینڈسم ہے اور یہ وہ. تو ان چیزوں سے ہمیں بالکل دور رہنا چاہیے. ہمیں ان لوگوں کو اپنے معیار حق بنانا چاہیے جو کہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرے. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس طرح پاکستانیوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا, اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہو گئی کہ پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہے اور تو یہ کیوں آپس میں نہیں مل جاتے اور کیوں ان کے درمیان یہ تنازعات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا جواب دیا کہ یہ سب پولیٹیکل چیزیں ہیں, یہ سب کی سب سیاست والی ہے اور سیاست کی باتیں سیاست تک ہی رہے تو اچھا ہے. اسی طرح گائے کی قربانی کے بارے میں اور اسی طرح جانوروں کی قربانی کے بارے میں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم کرتے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی قربانی نہیں کرتے. باقی رہ گئی ہندوؤں کی باتیں تو وہ ہو جانے اور ان کا مذہب جانے. تو بھائیو دوستو, ہم انٹرویو اور ہمیں ایسے لوگوں کے فینس ہونے چاہیے جو کہ کم از کم ایک معیار ہو ان کا اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہو. تو ایسے لوگوں کی ہمیں انٹرویوز بھی دیکھنے چاہیے. اب اس ویڈیو میں آپ کو کتنا سبق ملا کہ پاکستان سے پاکستانیوں سے کتنا پیار ہے اس کو, اور اسی طرح آپ کو ایک سبق مل گیا کہ یہ ہندوؤں مسلمانوں کا فسادات یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ سب کے سب سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.